اسلام کے خلاف پاکستان سے میں ہوں وقار بقا اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 نیوز HD۔ آج بات کریں گے مغویہ زہرا کاظمی کیس کے حوالے سے۔ اس کیس میں بڑی اہم اور مزیدار اور دلچسپ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مہدی کاظمی بیٹھ گیا، مہدی کاظمی کے گھٹنے چھوڑ کام کرنا چھوڑ گئے اور مہدی علی کاظمی نے اس وقت کمپرومائز کر لیا۔ ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ خبر یہ ہے کہ جی کچھ لوگوں کا گمان یہ تھا کہ وہ کیس جیت گئے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب مٹھائیاں کھا لی جائیں، اب جشن منا لیے جائیں، اب جام نوش فرما لیے جائیں، مگر ہوا کچھ یوں کہ آج جب ان کے وکیل امر ریاض وڈیرا عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت کو کچھ اور ہی رنگ دکھایا۔ عدالت کو کہا کہ آپ MLO پہ بحث نہ کریں، آپ چالان پہ بحث کریں، تو عدالت نے ان کو اچھی خاصی جاڑ پلا دی۔ جب جاڑ پلائی تو تب موصوف جا کر کہیں کھاتے لگے اور پھر بھی اپنے آرگومنٹ سے باز نہ آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے آپ چلان سنیں گے، جب پہلے دلائل چلان پہ سنیں گے تو آپ کو MLO پہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ عدالت نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ آپ کیسے شور ہیں کہ ہم کیا فیصلہ دیں گے، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کویشمنٹ کی اپلیکیشن دی تھی؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں نے دی تھی۔ انہوں نے کہا اگر آپ کی کویشمنٹ کی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں ہوئی تو اس کی کاپی ساتھ کیوں نہیں لگائی؟ آپ عدالت کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ عدالت کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں، آپ عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جب عدالت نے ان کی اچھی خاصی چترول کی تو موصوف دبک کر بیٹھ گئے۔ معاملہ یہ ہوا کہ عدالت نے اس کیس کو پریورٹی بنیادوں پہ سننا شروع کر دیا، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ عدالتی کارروائی کیا ہوتی ہے، پریورٹی بنیادوں پہ کیس کیسے سنا جاتا ہے اور کس کیس کی نوعیت اور حساسیت والے معاملے کو پریورٹی بنیادوں پہ، ترجیحی بنیادوں پہ سنا جاتا ہے، وہ لوگ بہتر بتا سکیں گے کہ اب کیس کہاں پہنچ چکا ہے، کیس کی اہمیت کیا ہے، اور جو عدالتی کارروائی کو لوگ دیکھتے ہیں وہ اس کیس کی حساسیت کو بخوبی جانتے ہیں۔ اب یہ کیس عام معمولی کیس نہیں رہا، یہ کیس پاکستان کا نہیں رہا، یہ کیس مہدی کاظمی کا نہیں رہا، یہ کیس میرا اور آپ کا نہیں رہا، یہ کیس اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے۔ دنیا بھر کی کمیونٹی اس کیس کو دیکھ رہی ہے، اس کیس کو آبزرو کر رہی ہے اور اس کیس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کیس سے اسٹیٹ کیس سمجھ کر اس کیس کے جتنے بھی اس وقت اس کیس میں پروسیڈنگز ہو رہی ہے اس کو وہ بطور ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا ریکارڈ بہ گیا، شوکت شاہانی کا جو ایک خود ساختہ فارمولہ تھا کہ ریکارڈ گم ہو گیا، اب گرفتاریاں نہیں اس کی، آپ یاد رکھیں اس کیس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا اس کیس کی کاپیز نکال کے رکھ رہی ہے۔ عدالتی ریکارڈ کبھی بہ نہیں سکتا، عدالتی ریکارڈ کی کاپیاں اس وقت متعدد جگہوں پہ موجود ہیں۔ آپ پتہ نہیں کس نوعیت کا کیس لڑ رہے ہیں، آپ کس سٹیج پہ جا کے کیس لڑ رہے ہیں۔ آپ کبھی کہتے ہیں کاپیاں گم ہو گئی ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں ڈیٹا بہ گیا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں جی سیلاب آ گیا، نور بی بی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ آپ اس کیس میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، آپ اس وقت بالکل فارغ، بالکل سستے اور بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ آپ کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں، آپ کو اولے پڑ رہے ہیں ہر طرف سے، اور آگے کھو پیچھے کھائی والا آپ کا حساب ہے۔ آپ کو اب بچت کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی چارہ ہے، اس گینگ کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اس گینگ کے یہ جو لوگ ہیں، اگر آپ نے اپنی گینگ بچانی ہے، کم از کم اپنے آپ کو سپیئر کرنا ہے تو ان کو قربانی کا بکرا بنا دیں، ان کو لٹکا دیں، تب بھی آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ ورنہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کو سپیئر کر کے آپ بچ جائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ وہ مہدی کاظمی ہے جو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے اپنی معصوم بچی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور اس کے جرلوں کے آگے آپ لوگ سٹینڈ کرنے کے قابل نہیں، آپ لوگ کھڑے رہنے کے قابل نہیں۔ اپنا ڈیر زیادہ خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی مزید اس طرح کی ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ نے کے